میں پہلی بار جناب فاتح شام کے خطبے کا حملہ. فرماتی ہیں اہلیان شام اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دینا کہ تم ہمیں قید کر کے یہاں تک لائے. فرماتی ہیں مجھے پہچانو، قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ تم ہمیں قید کر کے یہاں تک لائے. فرماتی ہیں تم لائے نہیں ہو، میں آئی ہوں اور حق نبی کی مدح سرائی کے واسطے، حق نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے. حاجی کاف کی سر کتنے ہو گئے؟ سرائی، مدح سرائی کے واسطے، وعدہ وفائی کے واسطے. کاف کے ڈھونڈیے، مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے. فرماتی ہیں تم لائے نہیں، میں خود آئی ہوں باطل کی ان صفوں کی صفائی. کی صفائی. یہ میں ان کی کراچی جاتا ہوں، خدا کی قسم میں وہاں سے ایسی چیز کو پہلے اپروو کرواتا ہوں، وہاں چلتی ہے تو پنجاب میں آ کے پڑھتا ہوں، ورنہ کبھی بھی پہلے کوئی چیز اٹھا کر پنجاب میں یہ رسک لیا ہی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں جی چاہ رہا ہے، تھا ہی نہیں، مولا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے نظم نکالی ہے، میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. فرماتی ہے مجھے پہچانو، مت سمجھنا کہ تم قید کر کے لائے. حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے، باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے. خدا کی قسم کوئی نہیں بھی بولے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ضد والی تو بات کوئی نہیں. میں جو کہتا ہوں کہ سبھی عاشقین حسین بیٹھے تو کیوں نہ ایک خدا کی قسم رشک آمیز منظر بنے جو پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے. چوتھے مصرے پہ خدا کی قسم میرے مولا کی شہزادی نے جو جملے کہہ دیے، کافی 3 دورہ رہوں پھر چوتھا مصرع پڑھ رہوں. حق کے نبی سے مدح وترائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے. فرماتی ہیں مجھے پہچانو، تم لائے نہیں، میں آئی ہوں باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. جس کے ہاتھ امام حسین کی ملکیت ہے، جس کے ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. اب پھر جو چھوڑ رہے تھے وہ بھی پڑھتے، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے. ارے مہربانی کرو سر زدہ، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، امام حسین سلام، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے. آپ لوگوں سے میں دعا کی مانگوں، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے، باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی. ابھی گاڑی میں بات ہو رہی تھی، مجھے فرمایا جاتا ہے ایسی اردو کراچی پڑھا کریں وہاں چلتی ہے. ذرا میرے پنجاب کا مزاج دیکھنا ہے، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. فرماتی ہے مجھے پہچانو، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. بات کرتے کرتے فاتح شام نے انگشت شہادت کو بلند کر کے ایک اشارہ کیا. اشارہ کرنے کی دیر تھی، پورا دربار انگشت بدندان تھا. بات کیا کہہ دی؟ فرماتی ہیں آئی ہوں ملک شام، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. فرمایا مجھے پہچانو، تنہا نہ جانیو. ارے تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں نیزوں کے شاہ سوار میرے ساتھ آئے. ارے نیزوں کے شاہ سوار، نیزوں کے شاہ سوار میرے ساتھ. کیا بات خوبیو شامیوں، اے شامیوں، اے شامیوں، تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ. اب یہاں بیٹھے اس طرف زیادہ بزرگان ہیں تو میں جرت کر بھی نہیں پا رہا. میں نے کبھی سفید ریشی بزرگ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے داد مانگنا تو دور کی بات پڑھا بھی نہیں. سفید بالوں کی کا حیات و خدا کی ذات بھی کرتی ہے. میں اس کو گناہگار سمجھتا ہوں، میں کیسے کہوں، لیکن جب انہوں مولا میرے ساتھ تعاون کر. دعا بزرگوں کا کام ہے جو وہ دے رہے ہیں، ان کی مسکراہٹ بھی دعا ہے. میرے ساتھ تعاون کر. مطلب یہ شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ. اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ،
خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دی پناہ. اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سے خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دی پناہ. آیات محکمات سے انکار آہ آہ. آیات کاظم سر سامی میں تینوں لائنیں دوبارہ پڑھتا ہوں. اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سے خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دی پناہ. آیات محکمات سے انکار آہ آہ. کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ کا. اور یزید تو قیامت کا مذاق اڑائے گا, تو وحی کا مذاق اڑائے گا, تو نبوت کا مذاق اڑائے گا. کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ کا. کہتے ہو کچھ نہیں. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے اس کیمرے کو پھیرنا, میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ان سے لقمہ مانگ کے توڑ کے کھاتا ہے, انہیں ہاتھ اٹھا کے سلام کیسے نہیں کرتا, اور تو قیامت کا مذاق اڑائے گا, اور یزید تو وحی کا مذاق اڑائے گا. کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ کا. تو یزید یہ بات یاد رکھی, میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں, سرور کے قاتلوں کو سزا دینے. سرور کے قاتلوں کو میں بھی ادھر. آغا جی مصرع آ رہا ہے, مصرع اب آپ خود ذاکر ہیں. ارسلان بھائی شعر کا وزن کیجئے گا. ارسلان بھائی مصرع کا وزن کریں. میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی, سرور کے قاتلوں کو سزا سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی. فرماتی ہیں کوفی و شامیوں مجھے پہچانو. فرماتی ہیں دکھلاؤں 2 سے 3 منٹ. آپ بھی تھک گئے ہیں, میں بھی تھک رہا ہوں. 2 سے 3 منٹ سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی. فرماتی ہیں دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار. میں اللہ دی قسم ہے تھوڑی جہاں چہرہ ہونے تک لب رہا تھا, جیڑا ایمی چپ کر کے من ویکھ تسی یا اٹھ کے سوال کرو کہ سمجھ نہیں آئی, جے آئی گے تے کوئی ایکسپریشن دیو تاکہ میں اگے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. میرے بھائی مسکراؤ یا مجھے کہو کہ ٹاپک چینج کرو, پزل مت بیٹھیے, اب ڈیسیژن لیجیے پلیز. اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سے آئی جلدی کرنی ہے. پہلی بار میں سے پڑھوں پریشان ہو کر دیکھیں گے تو نتیجہ ملے گا نہیں. فرماتی ہوں مجھے پہچانو. دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار, توڑوں بس ایک آن میں خیبر 1000 بار. بندھے ہوئے ہاتھوں خیبر 1000 بار. دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار. نعرہ لال تو لوگ یا تو دادی بند کر دیتی ہے گھر میں آگیا. دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار, توڑوں بس ایک آن. ہادی بھائی توڑوں بس ایک آن میں خیبر 1000 بار. فرماتی ہیں جذبے وفا سے آ رہے دل فاطمہ وقار. جذبے وفا سے آ رہے دل فاطمہ وقار. پوچھو نہ بو تراب کی بیٹی کا اختیار. پوچھو نہ بو تراب کی بیٹی کا اختیار. بو تراب کی بیٹی کا. اب مشرے کا سرہ پکڑنا ہے بو تراب کی بیٹی. اب لفظ بو تراب آیا تو سرہ پکڑنا ہے. فرماتی ہیں پوچھو نہ بو تراب کی بیٹی کا. میری مخدومہ توفیق مدرسرائی بخشیے, میری مرشد زادی علی عباس عسکری کی زبان میں اتنا اثر دے دیجئے کہ آپ کے بھائی کے عاشقین کے دلوں میں بات رکھ دوں, آگے جیسے یہ چاہے. میری زبان میں میری مخدومہ اتنا اثر دے دے کہ میں فقط ان کے دلوں کے دریچوں میں بات رکھ دوں, آگے ان کی اپنی مرضی. فرماتی ہیں پوچھو نہ بو تراب کی بیٹی کا اختیار. فرماتی ہیں قیدی نہ سمجھنا, یہ بات یاد رکھنا, گر بازوؤں کے زور کی ادنا مثال دوں, ساتوں طبق زمین کے فلک پر اچھال. ادنا مثال
مرشد گر بازوؤں کے زور کی اتنا مثال دو، ساتوں طبق زمین کے فلک پر اچھا۔ اب کچھ نہیں تو وہاں آپ لوگوں کی بھی تو روحیں موجود تھی، وہاں عاشقین حسین کی بھی تو روحیں موجود تھی۔ اب وہاں پر عاشقین کی روح نے دیکھا تو جو بی بی سے التماس کی، میں وہ آپ کو جملے جو آپ کی ارواح نے، جو ہماری روحوں نے اس وقت بی بی سے جملے کہے، مسلم ساتوں طبق زمین کے فرق پر اچھا، مومنین کی روحوں نے دیکھا، عاشقین حسین کی روح جملے کہے، آواز آئی یہ گھن گرج، یہ گونج، یہ جھنکار مرحبا۔ ایک تو کام مشکل ہے، اوپر سے گھر زندگی میں پہلی بار رہا ہوں، اوپر سے آپ لوگ کی مرضی کے مالک ہیں۔ یہ گھن گرج، یہ گونج، یہ جھنکار مرحبا، یہ زیر و بم، یہ لہجہ و گفتار مرحبا، یہ زلزلہ، یہ شور، یہ للکار مرحبا، یہ مرحبوں کا قتل، یہ پیکار مرحبا۔ جیو میرے بھائی سلامت، خدا کی قسم کیا چہرے ہیں یار، آپ یقین کیجئے ممبر حسین پہ ہاتھ ہے، باوضو کھڑا ہوں، جگہ جگہ پہ پڑھتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا کے پڑھ چکا ہوں، میں خوشامد نہیں کر رہا، میں پڑھنے والے کے مزاج کو سمجھ جاتا ہوں، مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے ویسے ہی خلق نہیں کی، آپ لوگ عدل کر رہے ہیں، میں خوشامد نہیں کر رہا، ایسے سننا اور ان کناروں اور استعاروں کو ایسے پکڑ کے کیچ کر کے بولنا، خدا کی قسم میں کسی بات سے بھی تک مایوس یہ ہی نہیں ہوں، میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوشامد کرنے والے پہ لعنت ہے، اللہ کرے میں اگلی باتیں سمجھا سکوں۔ فرماتی ہیں مجھے پہچانو، فرمائی یہ نہ سمجھنا کہ تم لائے ہو اور میں آئی ہوں۔ جب خطبہ تمام ہوا تو اس وقت عاشقین کی روحوں نے جملے کہے، مصرع ہے کہ یہ گھن گرج، یہ گونج، یہ جھنکار مرحبا، یہ زیر و بم، یہ لہجہ و گفتار مرحبا، یہ زلزلے، یہ شور، یہ للکار مرحبا، یہ مرحبوں کا قتل، یہ پیکار مرحبا، یہ مرحبوں کا قتل، یہ پیکار، نیا استعارہ آ رہا ہے، یہ مرحبوں کا قتل، یہ پیکار مرحبا۔ مومنین کی روحوں نے جناب سیدہ سے فرمایا بی بی مرحبا مرحبا، یہ مرحبوں کا قتل، یہ پیکار مرحبا۔ اور مرشد ذاتی حیدر سے، ارے حیدر سے، بی بی حیدر سے یا خدا کے یہاں سے منگائی ہے، لفظوں کی ذوالفقار کہاں سے منگائی؟ خدا میری مٹھی میں میرے بس میں کرے، خدا کی قسم میں چوتھے مصرے سے بار کے پھینک دوں، میں اعلان کرتا پھروں کہ حق ادا نہیں ہوا۔ جتنے بڑے بیٹھے ہیں اردو سننے سمجھنے کے اہم پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ وہ مولا کا واسطہ میں جتنا کہوں اس سے بھی بڑا شعر ہے۔ کیا کیا؟ اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، حق کے نشان کو اور جاگنا میرے بھائیوں اور بھی کچھ محترم کیا۔ مصرع جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، جس کے لیے لعینوں نے شانہ زندگی میں یہاں پڑھتے ہوئے اب دوسری بار کہہ رہا ہوں، ہر ہاتھ اٹھے تو لطف ہے، ہر ہاتھ اٹھے تو لطف ہے، یا تو کوئی نہ بولے یا ہر ہاتھ اٹھے، کیمرہ پھیر کے ہاتھ بتانا جو مانگتا ہے اور ہاتھ اٹھا کیسے نہیں۔ اسلام کی حیات کا عنوان محترم، لٹریچر پڑھنے والے سر اٹھائیں، محترم کیا، رکھ میرے سر پہ قرآن میری مخدومہ، جس کے لیے لعینوں نے شانہ، جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا۔ ارے تو نے اسی جو دو بار علم سمجھ گیا، ارے جو دو بار علم سمجھ گیا میرے بھائیوں، تو نے اسی
دوبارہ حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ، مصر کا بیان کرنا میرے بھائیوں، تو نے اسی علم کو دوبارہ حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ 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 میری بیوی نے فرمایا یزید جو فوج ہارتی ہے اس کا علم گر جاتا ہے، جو جیتتی ہے اس کا علم بلند ہو جاتا ہے۔ حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا، جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ دوبارہ، اس سے اوپر نہ بھی جا سکو تو اس سے نیچے نہ جانا، دوبارہ وہ مولا غازی کا علم ہے، وہ ہاتھ جانے تمہارے ہاتھ جانے، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا۔ عزت حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ثابت یہ کر دیا، ارے ثابت یہ کر دیا کہ شہ مشرقین کا سویا ہے جنگ جیت کے بھائی حسین۔ ہوا کیا؟ سویا ہے جنگ جیت کے بھائی حسین کا، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا جلدی پڑھا ہے نا، جتنا جلدی پڑھا ہے اور جتنا جلدی آپ لوگوں نے اپنے سر کے اوپر سے گزار دیا ہے، یہ اس سے زیادہ کہیں گنا زیادہ دوسری سائڈ سے قیمتی تھا۔ شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، ایک لفظ ہے طائر، طائر کہتے ہیں پرندے کو، ایک لفظ ہے اجل، اجل کہتے ہیں موت کو۔ خطبہ چل رہا ہے، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل۔ شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل۔ ایک شور ہے بلال صفوں میں ذرا سنبھل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل۔ کافی ہو گئے کتنے؟ 3۔ بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل، محل، اجل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے پر۔ کوئی بات نہیں، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل، منہ کے بل، منہ کے بل۔ بابا یہ مصرع ضائع ہو گیا، خدا کی قسم 1 سال پورا ارمان رہے گا۔ کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل، خطبے کا حملہ، لفظوں کا حملہ، خطبے کی جنگ، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل۔ مصرع کا محل، اجل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل۔ بی بی کے لفظ آ رہے ہیں، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل، تو رکھ میرے سر پہ قرآن۔ دربار پاسے کو فاجر میں بابا رضا کا منظر کیا تھا؟ عزت حسین کی قسم ہے، لفظوں کے گرز، ارے لفظوں کے گرز، ارے لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے، لفظوں کے گرز، لفظوں کے گرز ظلم کے سر